پہنچائے گا آپ تک ہر خبر۔ کہ جس طرح کے الیکٹرک نے کراچی شہر کے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے اور خاص طور پر لیاری کے لوگوں کو، اس وقت لیاری میں 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے اور کے الیکٹرک کی زیادتیاں دیکھیں آپ، گزشتہ 3-4 مہینوں سے جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے ایریاز ہیں وہاں انہوں نے سب سے زیادہ زیادتی کی ہے۔ اس میں تو میں نام ضرور لوں گا کہ اس سے پہلے بھی کئی افسران آئے ہیں، اس میں ہمایوں صغیر صاحب ملوث ہیں جس نے کے الیکٹرک کے ڈیپو ہیں جو وہاں پر زیادتیاں کی ہوئی ہیں۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ لیاری کے لوگ بل نہیں بھرتے۔ اس وقت بھی ہماری 13 یونین کونسل کے اندر اکثریت کے لوگ بل بھرتے ہیں، لیکن کسی لا میں نہیں ہے کہ جہاں 70% لوگ بل بھرتے اور 30% جو ہے لوگ بل نہیں بھرتے، لیکن اس کا خمیازہ پورا لیاری بھگتتا ہے۔ تو ان کی دہشت گردی کی، میں تو اسے دہشت گردی کہوں گا کہ جو ان کی یہ دہشت گردی ہے اس کے خلاف آج ہم نے یہ پریس کانفرنس رکھی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم کے الیکٹرک کے حکام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کراچی کے اندر جو زیادتی کی ہوئی ہے اور خاص طور پر لیاری میں کی ہوئی ہے، تو اس پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آج ہم پریس کانفرنس کے ذریعے، آپ کراچی پریس کلب کے ذریعے ہم انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب لیاری کے لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ یہ کہیں قانون نہیں ہے کہ جہاں لوگ 50% بل بھرتے ہیں اور اس کی پی ایم ٹی بند کر دی جائے۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے جنرل مشرف کے دور میں، آج میں ایک ضرور بات کہوں گا کہ گورنر صاحب کی میں بات کو اس میں کاؤنٹ کروں گا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کے الیکٹرک کے خلاف باتیں کی ہیں، اور ہر وہ آدمی جو کراچی کے شہریوں کے لیے بات کرے گا ہم اس کی انشاءاللہ پوری سپورٹ کریں گے۔ لیکن میں گورنر سندھ سے یہ کہتا ہوں کہ پہلے وہ اپنی پارٹی سے کہے کہ وہ معافی مانگے۔ جب جنرل مشرف کے دور میں کے الیکٹرک پرائیویٹ ہونے جا رہی تھی تو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کی پوری سپورٹ حاصل تھی ان لوگوں کو، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت جلا وطن تھی، اس نے وہاں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ کے الیکٹرک کو پرائیویٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت کے اسی ہوا کرتی تھی، 4,500 ملازمین کو دستبردار کر دیا گیا، انہیں نکالا گیا جبری طور پر، اور پھر آج جو عذاب ہم جو بھگت رہے ہیں، 2005 میں یہ کے الیکٹرک پرائیویٹ ہوئی تھی، لیکن اس کا عذاب آج تک ہم یہ بھگت رہے ہیں۔ تو سب سے، اور پھر دوسری، اس صوبے میں سب سے زیادہ 70% گیس جو ہے اس صوبے کی 70% اس پورے ملک کو دیتی ہے، لیکن کراچی کے اندر میں کسی رپورٹ میرے ذہن میں وہ آدمی نہیں ہے، لیکن کئی فیصد گیس جو ہے ان کی لیکیج کی وجہ سے سوئی سادرن گیس کے حکام کی نااہلی کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ مست کلندر ہے، روزانہ احتجاج ہو رہے ہیں، اور ہم نے اب یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم اس کے لیے ہم وکیل کریں گے، اور کورٹ میں بھی یہ جنگ لڑیں گے، روڈ پر بھی یہ جنگ لڑیں گے انشاءاللہ، جو لیاری کے لوگوں کے ساتھ جاتی ہے۔ الیکٹرک کے ہیڈ آفس میں نہیں جائیں گے؟ ہم پہلے بھی گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بیرونی ملک کے دورے کے بعد جب کراچی آئیں گے، انہوں نے پیغام ہمیں بھیجا ہے کہ لیاری اور کراچی میں جو کے الیکٹرک کی زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ حکومت ہماری ہے، تو ہم اس میں تو سپریم کورٹ بے بس ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ اس کے دائرے اختیار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باہر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے انہیں پابند بھی کیا، انہیں کئی دفعہ جو ہے ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اس میں کافی حد تک ان کو پابند کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں آج ایک ضرور یہ آپ سے کہوں گا کہ لیاری کی کسی زمانے کے اندر 85 ریکوری ہوا کرتی تھی، پھر مشرف کے دور میں جب یہ دفتر قائم ہوئے تھے وہ دفتر شفٹ ہو گئے وہاں سے۔ آپ آئیں، آپ جہاں جہاں پرائیویٹ کمپنی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے ہماری ذاتی کوئی مخالفت نہیں ہے، آپ وہاں دفتر قائم کریں،
बोगस बिल से आवाम को निजात दिलाए, बिल दुरुस्त कराने के सही तरीके मुतारिफ कराए, तो इंशाअल्लाह आपका इदारा भी चलेगा और लोग आपके साथ सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ संजरानी साहब कि मैं समझता हूँ कि ये माफिया सबसे ताकतवर माफिया, मुसद्दिक मलिक साहब और शहबाज शरीफ साहब खुसूसी तवज्जो दें कराची के शहरियों के ऊपर। जो तकलीफ में इस वक्त शहरी है उनकी तकलीफ का अजाला किया जाए और कोई ऐसा दायरा इख्तियार बनाया जाए कि जहाँ गरीबों को भी जीने का हक मिले।